محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطينيه فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقالوا يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أبوت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقالوا يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك خاض تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أمنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ومن عمي رسول الله فقلت نعم ها هي مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا مسجدي وخليفتي وصاحب لوائي
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليه السلام يا بنتي ويا بنعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس والطهور تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت بالبر وبعد الرسالة وهم فاتمة وأبوها وبعدها وبنوها اللهم محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن آمد إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخص له التحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفرد عند الله فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه من إلا وفرج الله عنه ولا مغفر إلا وكشف الله عنه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على بارك على الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Oh
گزر گئے تھے قریب کے گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے
امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آلی اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند آواز سے کیا کرتے ہیں امام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسجود آلاء نسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونع عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما. صلوات عنوان سے مجلس رضا سلسلہ شہادت سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام. مجلس رضا کے لیے جس آئے واقعی ہدایت کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس سے پہلے کہ وسائل کی طرف آؤ، تعارفاً اور تذکراً اس امام کا ذکر ہے کہ جو باقر العلوم ہے، یعنی علوم کو واضح کرنے والا، علوم کو پھیلانے والا،
کہیے کہ جس کے پاس نسل در نسل رسول کی طرف سے سلام آیا ہو، امام ہے، اور واقعہ اور روایت یقیناً بزرگوں کے اذہان میں موجود ہے۔ تذکراً ذکر کر رہا ہوں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں کہ جن کے نام سے ہماری مجلسیں شروع ہوتی ہیں۔ حدیث قصہ انہی سے روایت۔ رسول نے فرمایا کہ اے جابر، سیولد مولود فی ذریتی، میری ذریت میں سے ایک ایسا مولود عنقریب پیدا ہوگا، جب تم اس سے ملو تو میری طرف سے سلام کہنا، میری طرف سے سلام کہنا جب تم اس مولود سے ملو، اس سے ملاقات کرو۔ یہ بظاہر، اچھا اس سے پہلے کہ آئے روایت پر بات ہو، میں آؤں گا ابھی آیت کی طرف، لیکن تعارفاً یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ رسول ہی وہ تھے جنہوں نے امام تک اپنا سلام پہنچایا، بلکہ رسول کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور حسین کے بعد علی ابن الحسین۔ ہر امام نے انتظار کیا کہ وہ بچہ آئے تاکہ اس تک رسول کا سلام پہنچایا جائے، وہ بچہ آئے تاکہ اس تک رسول کا سلام پہنچایا جائے۔ روایات بھری پڑی ہے کتب احادیث میں، کتب روایات میں، کہ امیر المومنین جب آخری وقت تھا اور اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے تو یہ روایت امام حسن سے بھی ہے اور یہ روایت امام حسین سے بھی ہے کہ ہمارے بابا نے اجلسنی، ہمیں بٹھایا اپنے پاس۔ دیکھیں، ایک امر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چل چلاؤ میں ہو جائے، چلتے چلتے آپ نے کسی تک کوئی پیغام پہنچا دیا۔ اگر کوئی پیغام پہنچانے کے لیے آپ کسی کو باقاعدہ کال کریں اور کہیں کہ جناب آئیے بیٹھیے ذرا ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے، ان کو بٹھائیں اور اہتمام کے ساتھ کوئی ذکر کریں، تو اس ذکر کی تاکید اور شدت بڑھ جاتی ہے اس اہتمام کے ساتھ۔ دو امام ہیں، نام لے دیا میں نے آپ کے سامنے، دو امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بابا نے ہمیں بٹھایا اور یہ جملہ کہا کہ مجھ سے رسول خدا نے کہا تھا اور اب یہ امانت تمہیں دے رہا ہوں کہ جب محمد باقر کو ملو تو میرا سلام عرض کرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے میرا سلام عرض کرنا۔ تو اس واقعے سے کئی چیزیں ہیں جو کھلتی ہیں، اجازت ہے بیان کر دوں پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ کئی چیزیں ہیں جو اور کئی پیغامات ہیں جو اس روایت سے ملے۔ پہلا پیغام کہ اہل بیت کے یہاں سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ توجہ کیجیے گا بہت، اہل بیت کے سلام کیا ہے؟ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ وہ تحیت اسلام ہے کہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے، اور سلام کرنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تمہیں سلامت رکھے، اور سلامت صرف اس دنیا میں نہیں، دنیا و آخرت میں سلامت رکھے۔ توجہ کیجیے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سلام کی اہمیت اہل بیت کے یہاں اتنی ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے کہ رسول سلام کر رہے ہیں امام کو۔ امام وہ ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ کسی جوان سے یا بچے سے عمر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات مرتبے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ ایسا ہے جیسے آپ کے اور میرے مکتب کے بہت بڑے علماء گزرے ہیں، علامہ ہلی جو اپنے بچپن ہی میں تمام مقدمات سے گزر چکے تھے، مقدمات علمی سے، وہ رتبتاً بہت سے بزرگوں سے افضل تھے، عمر میں اگرچہ کم تھے۔ اور آسان کروں بات آپ، سلمان عمر میں چاہے علی سے بڑے ہو لیکن رتبے میں وہ بچہ بھی اس سلمان کا امام کہلائے گا، افضل۔ تو سلام کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑا چھوٹے کو کرے یا چھوٹا بڑے کو کرے۔ ہمارے یہاں جو آج کل معاشرہ ڈیزائن ہوا ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ بچہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور اگر چھوٹے نے ایسا نہ کیا یا بھول گیا تو ایک قیامت صغریٰ آ جاتی کہ
کہ ہمیں سلام نہیں کیا. رسول سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام میں یہ مت انتظار کیا کرو کہ سامنے والا کرے تو میں کروں, اگر تم پہلے کرو گے تو تم افضل ہو. اگر تم پہلے کرو تو سلام میں تقدیم و تاخیر کا انتظار نہ کیا کرو, درجے کا اعتبار نہ کیا کرو. سلام سلام ہے, پہلی چیز. دوسری اہم چیز جو اس واقعے سے پتہ چلی کہ رسول سلام بھجوا رہے ہیں امام باقر علیہ السلام. کیوں بھجوا رہے اور کس کے ذریعے بھجوا رہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. تو کیا کہا تھا رسول نے جملہ؟ تم اس بچے سے ملنا تو میرا سلام کہنا. تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دنیا چاہے مخالفت کرتی رہے, محمد و آل محمد وہ ہے کہ جن کے پاس علم غیب کا خزانہ موجود ہے. علم غیب کا خزانہ موجود ہے, پہلی چیز. اور اگر جابر کو کہہ رہے ہیں تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو سلام جابر کے ذریعے بھجوایا اس لیے کیونکہ جابر کو زندہ رہنا تھا, یا چونکہ سلام بھجوایا اس لیے خدا نے جابر کو زندہ رکھا. دونوں باتیں ہو سکتی. یہ ہو گئی تیسری چیز جو آپ کے حوالے کر. اب چوتھی چیز اور سب سے اہم چیز, توجہ, چوتھی چیز اور سب سے اہم چیز کہ خدا نے جابر کو زندہ رکھا کیونکہ رسول کا سلام پہنچانا تھا محمد باقر کو. اور آسان کروں, محمد کا سلام پہنچانا تھا محمد کو. محمد نے سلام پہنچانا تھا محمد کو. تو خدا نے جابر کو زندہ رکھا. پہلے امام کا دور, دوسرے امام کا دور, تیسرے امام کا دور, چوتھے امام کا دور, اور اب پانچویں امام کا دور. یہ جابر وہ ہے کہ جنہوں نے کئی اماموں کا دور دیکھا, زندہ رہے. اس لیے زندہ رہے, اب ظاہر زندہ ہے تو روایتیں بھی عرض کر رہے, زندہ ہے تو مناقب بھی عرض کر رہے, حدیثیں بھی بیان کر رہے, سندیں بھی پیش کر رہے. توجہ کیجیے گا. تو خدا نے ان کو زندہ رکھا. آپ کہیں گے مولانا اس میں تلسم کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. تلسم یہ ہے کہ خدا دنیا کو اپنا اختیار بتانا چاہ رہا ہے. خدا دنیا کو اپنا, جملہ ضائع نہ ہونے پائے, دنیا کو اپنا اقتدار بتانا چاہ رہا ہے. اور وہ اقتدار کیا ہے؟ وہ اقتدار یہ ہے کہ جب ہم ایک سلام کے لیے جابر کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو اپنے عامر کے نساز کے لیے جب مہدی کو زندہ نہیں رکھ سکتے. جب ہم ایک سلام کے لیے جابر کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو اپنے عامر کے نفاذ کے لیے کیا سال ہا سال اور صدیوں ہا صدیہ مہدی کو زندہ نہیں رکھ سکتے؟ آپ نے غور کیا, روایت ایک تھی لیکن نتیجے کئی نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بتا چکے ہیں کہ ہمارے کلام کے 70 ظاہر ہے اور 70 باطن ہے, لیکن سمجھ میں اس کے آئیں گے کہ جس کی آنکھوں پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی رحمت ہوگی. ایک صلوات پڑھے امام محمد باقر علیہ السلام. گفتگو کے لیے دسائے وافی ہدایت کو سرکار میں سکن قرار دیا. سورہ انعام کی آیت اور عجیب و غریب آیت. پروردگار عالم اس آیت سے پہلے کچھ نصیحتیں کر رہا ہے مسلمانوں کو, مومنوں کو. جیسے والدین کے ساتھ کبھی برائی نہ کرنا, ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا. اس طرح کی اور کئی نصیحتیں جو پروردگار نے کی. یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا, اور کئی نصیحتیں کرنے کے بعد خدا نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اے لوگوں, یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے, یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور یاد رکھو امر کا صیغہ ہے, امر حکم دینا, اور جب امر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم مستحب نہیں ہے, واجب ہے. اس لیے کہ یہ فقہ کی بحث میں ہے کہ امر کا جو پہلا معنی ہوتا ہے وہ وجوب کا ہوتا ہے, واجب ہونے کا. رسول نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ میری صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ جو نصیحتیں کی خدا نے. اچھا, اب مثال کے طور پر جو نصیحتیں کی ہیں خدا نے, کیا صرف یہی اسلام ہے؟ کیا صرف یہی صراط مستقیم ہے؟
چنانچہ یہ 10 نصیحتیں ذیل ہیں اس صراط مستقیم کا جس کا خدا ذکر کر رہا ہے. اگر اس راستوں پر چلو گے تو یہ نصیحتیں تمہیں کام آئیں گی. اگر اس دین پر، اس اسلام پر، اس ایمان پر چلو گے تو یہ صراط مستقیم پہ جو ہم تمہیں نصیحتیں کر رہے ہیں یہ تمہارے کام آئیں گی. کیوں؟ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اور عجیب و غریب حدیث فرمایا کہ لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَنْصُبُهَا أَحَدٌ بَعْدِي. جملے پر غور کیجئے. علی فرما رہے کہ میں اسلام کی وہ تشریح اور توضیح کر رہا ہوں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر علی یہاں تک کہہ دیتے نا تو میں مان لیتا کہ علی ہم جیسے ہیں. لیکن علی نے صرف اتنا نہیں کہا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی، بلکہ اگلا جملہ کہا نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی نہ میرے بعد کوئی کرے گا. توجہ، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی نہ میرے بعد کوئی کرے. دیکھیں بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں کام بڑی تحقیق اور تحفظ کے ساتھ کہ یہ کام مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بعد کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ماضی سے تو واقف ہو سکتا ہے، حال سے تو واقف ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل سے واقف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک علم غیب ہے جو خزانے کے طور پر پروردگار کے پاس محفوظ ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر لو. آج اب سمجھ میں آیا امتی میں اور علی میں کیا فرق ہے. ارے جو صرف ماضی کو دیکھ کر بیان دے اسے امتی کہتے ہیں، جو مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے گا آباد کرم. قبلی ولا ينسبها احد بعدی. نہ مجھ سے پہلے یہ وضاحت اور تشریح کسی نے کی اسلام کی، اور نہ میرے توجہ کی جگہ نہ میرے بعد کوئی کرے. اور پھر علی نے ایک عجیب جملہ کہا. طویل حدیث ہے، وہ پوری حدیث آپ کے حوالے نہیں کروں گا، بس ایک جملے تک آپ کو روکوں گا اس لیے کہ حدیث کی شرح بہت زیادہ ہے اور اگر وہ چھیڑ دی تو پھر موضوع سے بات نکل جائے گی. علی نے فرمایا ایھا الناس دینکم دینکم. اس جملے کو سمجھیے گا، عجیب و غریب جملہ کہا ہے علی. مجھے آنے صراط مستقیم کی طرف. ایھا الناس دینکم دینکم. اے لوگوں تمہارا دین تمہارا دین. اس جملے کی حساسیت محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس جملے کی سینسیٹیوٹی کو محسوس کر رہے ہیں کہ علی کہہ رہے ہیں تمہارا دین تمہارا دین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید استعمال کی ہے علی نے عربی قاعدے کے حوالے سے. تاکید تمہارا دین تمہارا دین. اور پھر عجیب جملہ تھا ان السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ فی غیرہ. اب جملہ ہے اور عجیب و غریب جملہ ہے. کہا اے لوگوں اس دین میں رہ کر، اس دین کے دائرے میں رہ کر کوئی برائی کرنا دین سے باہر رہ کر نیکی کرنے سے بہتر ہے. علی علی ہے علی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اس دین میں رہ کر کوئی گناہ کرنا دین سے باہر نیکی کرنے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں رہ کر، مثال دے رہا ہوں، دین میں رہ کر چوری کرنا یا دین میں رہ کر جھوٹ بولنا دین کے باہر سچ بولنے سے بہتر ہے. ایک مسلمان جھوٹ بولے وہ ایک کافر کے سچ بولنے سے بہتر ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سنیے گا جملہ. یعنی مشکل ہے جملہ، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ لوگ دین کو تھوڑی دیکھیں گے. لوگ تو یہ دیکھیں گے کہ علی نے برائی کو مقدم کر دیا اچھائی پر. تو وہ علی ہی کیا جو مشکل آنے پر مشکل کشائی نہ کرے. سلامت رہے آپ. وہ علی ہی کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ علی ہی کیا جو مشکل آنے پر مشکل کشائی نہ کرے. مشکل تو تھی. ان السیئۃ فیہ خیر من الحسنۃ فی غیرہ. اس دین میں رہ کر برائی کرنا دین کے باہر نیکی کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟
اس لیے کہ علی نے فرمایا ان السیئۃ فیہ تغفر والحسنۃ فی غیرہ لا تقبل. اس لیے بہتر ہے کہ اس دین میں رہ کر اگر برائی کرو گے تو بخشے جا سکتے ہو, دین کے باہر نیکی کرو گے تو وہ تو ویسے ہی قابل قبول نہیں ہے. دین کے باہر تو نیکی کرنا قابل قبول ہی نہیں ہے. دنیا جہان کی نیکی کرتے رہو, آخرت کو اس کا صلہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ دین سے باہر کی ہے. اس طرح کی ایک اور حدیث ہے رسول کی جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ رسول نے جو دین کا کانسیپٹ بتایا ہے, علی نے جو دین کا کانسیپٹ بتایا ہے, بالکل اسی کیلیبر اور اسی مزاج کی حدیث رسول نے فرمائی. یا علی انا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہے میرے بھائی, یا علی انا حبک حسنۃ وتضر معها سیئۃ وان بغضک سیئۃ فلا تنسى معها حسنۃ. اے علی تیری محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور تیرا بغض وہ برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اب سمجھ میں آیا؟ جو تشریح علی دین کی کر رہے ہیں وہی تشریح رسول علی کی محبت کی کر رہے ہیں. یعنی رسول نے بتا دیا جو دین ہے وہ علی کی محبت ہے, اور جو علی کی محبت ہے وہی تو دین اسلام. ایک بلند آواز سے صلوات کریں. یہ ہے دین, دین ہے کل, اور باقی جتنے اخلاقیات ہیں, جتنی نصیحتیں ہیں, جتنے اچھے کام ہیں, وہ سب اس دین کے ذہن میں آتے ہیں, اس دین کے ماتحت آتے ہیں. توجہ کیجئے, اس دین کے ماتحت آتے ہیں. اور وہ دین کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور یہ لفظ تو وہ ہے کہ 5 وقت ہر مسلمان کا تاجر اس لفظ سے ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر ثابت کر. جو کھڑے ہیں راستے پر وہ تو یہی دعا کریں گے نا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اہدنا الصراط المستقیم. ابھی رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کر صراط مستقیم کا ذکر کر بھی رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ من ھذا الصراط, یہ صراط مستقیم کون ہے؟ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر رسول نے رسولوں کا آواز دیا. پھر وہ شخص کھڑا ہوا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پھر وہ شخص کھڑا ہوا, کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ رسول نے کہا پھر بیٹھ جاؤ. پھر وہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے اس کو پھر بٹھا دیا. اب جو وہ تیسری مرتبہ بیٹھا ہے پھر کھڑا نہ ہوا. ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا جس کو گھر سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی داخل ہوا اللہ رسول نے کہا اب کھڑے ہو, سوال کرو. وہ کھڑا ہوا تو یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ اپنی عطا کے دامن سے ہاتھوں کو نکالا, اشارہ کیا اس کی طرف جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا تھا, اور کہا ھذا صراط المستقیم. یا علی ہی تو صراط مستقیم. پڑھیے ایک دفعہ نعرہ بھی با جماعت لگا. صراط مستقیم علی. اور جب پوچھا گیا آپ کے اور میرے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, امام نے فرمایا ہم اللہ کی وہ صراط ہے جس کا قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے. اور جب اس آیت کے ذیل میں امام نے گفتگو کی, توجہ کیجئے, آیت کے ذیل میں ان ھذا صراط مستقیم. دیکھیں اس کے ترجمے 2 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ, اور ظاہر ہے کہ لفظوں کو سمجھنے والے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں تو مجھے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری صراط مستقیم. کیا کہا قرآن نے؟ ان ھذا صراط مستقیم. ان ھذا. اب یاد رکھیے گا جملہ, جب بھی یہ کہا جائے نا ھذا, ھذا یعنی یہ, تو یہ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مشار, یعنی جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے. ہر مشار کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے.
یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے. میں اشارہ کروں اور کوئی مشارہ ملے ہی نہ ہو, کوئی ایسا ہی نہ ہو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا, تو میرے اشارے کا فائدہ نہیں ہے. اور آسان کروں بات کو, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, امام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کیا, اور جس نے اسے محدود کیا اس نے شرک کیا. اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے جو معین ہو, جس کا مکان واضح ہو, جس کا محل واضح ہو. توجہ کیجیے گا, اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے. تو علی تو بتا چکے ہیں کہ اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جس کا محل واضح ہو, جس کا مکان واضح ہو. اب سمجھ میں آیا, رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے من کن تو مولا ہو فعلی جو مولا, جس چیز کا میں مولا ہو اس کا علی مولا نہیں. رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی جو مولا. رسول نے اشارہ کر کے بتایا علی سب ہو سکتا ہے مگر اللہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا, میں نے کہا نا دو طریقے سے ترجمہ ہوگا. پہلا ترجمہ یہ ہماری صراط ہے, اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہماری صراط ہے. بس یہیں تک آپ کو لانا ہے. یہ ہماری صراط ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ یہ ہی ہماری صراط ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جو ہماری طرف آئے. اس بحث کو سمجھیے گا تاکہ آیت کا اگلا ٹکڑا آپ کے حوالے کریں. جب یہ کہا جائے کہ یہ ہی ہماری صراط ہے تاکید کے ساتھ, حصر کے ساتھ, تو ترجمہ کیا مطلب کیا نکلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اور اگر یہ کہے کہ یہ ہماری صراط ہے تو اس کا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے. اب توجہ کیجیے گا, موسیٰ گزر رہے اپنی قوم کے ساتھ, دریا کے رستے بنے لیکن 12, اور ان 12 رستوں نے ایک ہی جگہ لے کر گئے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, رستے تھے 12 لیکن 12 کی منزل ایک تھی. اب سمجھ میں آیا, نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نبی 12 رستے بتاتا ہے لیکن منزل ایک ہوتی ہے. اب دنیا تلاش کرے کہ جس کے 1 سے زیادہ امام ہو اور منزل ایک ہو. واحد شیعہ ہے جن کے 12 امام ہے, منزل ایک ہے. وہ اور ہے جن کے 4 ہیں اور منزلیں بھی جدا ہے. اب یہی وہ رستے ہیں. دیکھیں یہ 12 بھی جانتے ہیں کیوں ہیں, توجہ کیجیے گا, جو سمجھے گا جملے گا. یہ 12 بھی جانتے ہیں کیوں ہیں. 12 اس لیے ہے کیونکہ زمانوں کا فرق ہے, حقیقت سب کی ایک ہے. آپ اور ہم زیارت جامع میں جملہ کہتے ہیں نا, زیارت جامع کبیرہ میں ان ارواحکم ونورکم ودینتکم واحدہ. اے ائمہ اہل بیت, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ارواح, آپ کا نور, آپ کی دینت سب ایک ہے. تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی زمانے کا فرق ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو سب محمد ہے, اور حقیقت میں دیکھا جائے تو سب علی ہے. حقیقت دیکھی جائے تو سب علی. اور پھر قرآن نے فرمایا فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. اے لوگوں, حکم دے رہا ہے قرآن, اے لوگوں ان کی اتباع کرو, اس راستے کی اتباع کرو, اس صراط مستقیم کی اتباع کرو. اگر قرآن صرف اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا کہ اس کی اتباع کرو, فاتبعوہ, اس کی اتباع کرو, کافی تھا. لیکن قرآن نے آگے کیا کہا, ولا تتبعوا السبل, خبردار دوسرے راستے پہ نہ چل جانا. توجہ توجہ توجہ, صرف وہ راستہ
کہ جس کا آغاز علی سے اور انتہا مہدی پر ہو وہی صراط مستقیم ہے. یہی امام کی روایت ہے, یہی امام کی روایت. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے خبردار اس رستوں کے علاوہ کسی اور رستوں پر مت جانا, وہاں کی اتباع مت کرنا. دیکھیں اول بات تو یہ کہ اگر قرآن یہ کہہ رہے ہیں فاتبعوہ تو واضح تھا کہ ان کی اتباع کرو, ان کے علاوہ کسی کی اتباع واضح طرح فاتبعوہ. لیکن قرآن نے کہا ولا تتبعوا السبل, اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنا. کیا مطلب ہوا اس جملے میں؟ لیکن قرآن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اضافی, یہ کہہ سکتے آپ کے اضافی نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا جملہ پہلے جملے کی تفسیر کر رہا ہے, کیا مطلب بتا رہا ہے, توجہ کیجیے گا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اضافی, کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے کلام میں ایک نقطہ بھی ابس نہیں ہے, سب کا یہ عقیدہ. تو اگر قرآن سے اتنا کہہ دیتا فاتبعوہ تو کافی تھا, ولا تتبعوا السبل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے بتایا کہ ممکن تھا کہ اگر ہم کہیں فاتبعوہ اس کی اتباع کرے تو کوئی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ اس کی بھی اتباع کرو. لیکن قرآن نے یہ کہا لا تتبعوا السبل, خبردار اس کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع نہ کرنا. یعنی قرآن نے بتایا ہم تمہیں صرف اسی راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں جو علی اور اولاد علی سے آ رہا ہے, اس کے علاوہ کہیں نظر آؤ گے نہ اللہ کے کہلاؤ گے نہ مصطفیٰ کے کہلاؤ گے. اب اگلا جملہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے. عربی زبان میں جمع کی بھی قسمیں ہیں. ایک جمع مکسر ہے, ایک جمع منتہی الجموع ہے, ایک جمع سالم ہے. توجہ کیجیے گا. اب اس کا کیا فرق ہے وہ ابھی آپ کے حوالے نہیں کر رہا, لیکن بس یہ سنیں کہ سبل سے مراد ہے جمع مکسر. اگر دو رستوں کی بات ہوتی, لیکن ایک ہی رستہ ہے نا, ان ھذا صراطی مستقیم, بس یہی جو رستہ ہے نا ہمارا یہی مستقیم, اس کے علاوہ کوئی رستہ مستقیم اور کوئی رستہ ہماری طرف لانے والا, یہ قرآن کا فیصلہ ہو. اب کیسے پتہ چلے کہ وہ سبل کیا ہے, وہ دوسرے راستے کون سے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. لغوی اعتبار سے اور پھر حدیث کی طرف آؤں گا. وہ دوسرے راستے کون سے؟ تو لغت کے اعتبار سے سبل ہے جمع, اور پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے. عربی زبان میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کا ہونا ضروری ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ, جملہ کہہ گیا ہوں. وہ رستہ جن رستوں پر قرآن چلنے کا منع کر رہا ہے ان رستے کی تعداد کم سے کم 3 ہونی چاہیے. صلوات پڑھے بابا سے بڑے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلیے کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنے کم سے کم 3 رستے. تو وہ 3 رستے کون سے اور کیسے پتہ چلے کہ یہ رستہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے یا نہیں ہے, یا اللہ کے صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور صراط کو کس طرح فرق کرے صراط مستقیم کے ساتھ. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو, امام نے فرمایا کہ یہاں پر سبیل سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب, علی کی ولایت ہے. اور علی کی ولایت کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں جس کی طرف قرآن چلنے سے منع کر رہا ہے, توجہ کیجیے گا, امام فرمایا یہ وہ راستے ہیں کہ جو راستے ہمارا انکار کرنے کے بعد بنے ہیں. اور سمجھ میں آیا, امام نے بتایا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے, اور وہ ہے علی کی ولایت. اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے, اس کے نبیوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے. ابو بصیر امام کے ساتھ, ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس آیا, امام محمد باقر علیہ السلام, اور آ کر میں نے کہا کہ مولا آپ انبیاء کے وارث ہیں, رسول کے وارث ہیں,
امام نے فرمایا نعم الرسول ورثۃ الانبیاء ونحن ورثته وورثتهم. رسول انبیاء کے وارث تھے اور ہم انبیاء کے بھی وارث ہیں، رسول کے بھی وارث ہیں. اب ابو بصیر نے جو تقاضا کیا وہ تو کہا کہ مولا کیا آپ حضرات، آپ ائمہ اس چیز پر قادر ہیں کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں اور مبروس اور مادرزاد اندھے کو بینائی دے دیں؟ جیسے ہی امام نے فرمان سے سنا، امام نے کہا ادنو منی، ابو بصیر میرے پاس آؤ. خدا کی قسم یہ جملہ بڑا عجیب تھا. ابھی ابو بصیر نے سوال کیا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. امام نے کہا ابو بصیر میرے پاس آؤ. اب جیسے ہی ابو بصیر پاس آئے، نابینا تھے ابو بصیر، امام نے ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پر پھیرا. ابو بصیر کہتے ہیں زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے میں دیکھ نہ سکوں، جسے میں دیکھ نہ سکوں. ابو بصیر نے تو دیکھ لیا. اور پھر امام نے کہا ابو بصیر یہ بتاؤ کیا اس حالت پر جس میں تم ابھی ہو، یعنی دیکھ سکتے ہو، اسی حالت میں محشور ہونا چاہتے ہو آخرت میں؟ اور اگر اس حالت میں محشور ہوگے، مفہوم روایات کے حوالے کرو، اگر اس حالت میں محشور ہوگے تو جو کچھ تم نے ان آنکھوں سے دیکھا اس کا حساب دینا ہوگا، یا دوسرا تمہارے پاس طریقہ یہ ہے کہ تم نابینا ہو جاؤ، اپنی حالت سابقہ پہ چلے جاؤ اور جنت میں جلدی کرو جانے. تم کیا چاہتے ہو؟ ابو بصیر نے کہا مولا مجھے میری حالات پہلے کی حالت پر واپس پلٹا دے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ صرف دینے پر قادر نہیں ہے، لینے پر بھی قادر ہے. کہنا چاہ رہا ہوں یہ صرف دینے پر قادر نہیں ہے، لینے پر قادر ہے. یہ جملہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ ان کے لیے ہے کہ جو ان سے عزتیں کما کر منبر پر دیکھتے ہیں، جو ان سے عزتیں کما کر مسجد میں دیکھتے ہیں، ان کے حوالے یہ جملہ کر دو. یاد رکھنا جو عزتیں دینا جانتے ہیں وہ عزتیں لینا بھی جانتے ہیں. سلام پڑھے محمد و آل محمد. اگر ان سے عزت ملی ہے یا ان سے کوئی شے ملی ہے، دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کو ان سے کوئی چیز مل جائے. عزت ملنا کمال نہیں ہے، عزت برقرار رکھنا کمال ہے. اور یاد رکھیے گا عزت دار بس وہ ہے جو ان کے دروازے پر آ کر چھپتا ہے. یاد رکھیے گا بس وہ جو ان کے دروازے سے نکلے وہی عزت ہے. باقی پوری دنیا ذلیل ہو جائے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج وجہ ہوئی. پھر امام نے فرمایا یا جابر نحن جنب اللہ، نحن صفوة اللہ، نحن خیرة اللہ، نحن امناء اللہ، نحن مستودع من مواريث الانبیاء، نحن حجج اللہ. عجیب جملے امام نے فرمایا ہم ہی اللہ کا پہلو ہے، ہم اللہ کا پہلو ہے، ہم اللہ کی حجتیں ہیں، ہم اللہ کے استفاء کردہ بندے ہیں، ہم اللہ کے امین ہیں، ہم مواریث انبیاء کے محافظ ہیں. اور پھر امام نے فرمایا نحن صراط اللہ المستقیم، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں. اور پھر امام نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے آواز ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اور پھر امام نے عجیب جملہ من عرفنا وعرف حقنا واخذ بامرنا فهو منا والینا. یہاں تک آپ سنا سنیے. امام نے فرمایا کہ سنو من عرفنا جس نے ہماری معرفت کو حاصل کیا، وہ عرف حقنا اور ہمارے حق کو پہچانا، جملہ غلط نہ ہو، وہ اخذ بامرنا اور اپنی تمام چیزوں کو ہمارے امر سے اخذ کیا. یاد رکھنا وہی شخص ہم میں سے ہے اور ہماری طرف پلٹ کر آنے والا ہے.
وہی ہم میں سے ہے اور ہماری طرف پلٹ کر آنے والا ہے. دیکھیں کمال پھر کہہ رہا ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ انسان نے اسلام میں کلمہ پڑھ کے داخلہ لے لیا. کمال یہ ہے کہ اسلام کے ان تقاضے کو پورا کیا جو اسلام کر رہا. اور اسلام کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ ان سے جڑے رہو. اس کے علاوہ تم عبادتیں کرو قبول ہے، نمازیں پڑھو قبول ہے، روزے رکھو قبول ہے، زکات دو قبول ہے، حج کرو قبول ہے. مطلب یاد رکھیے گا اللہ کو اپنے گھر آنے والوں میں بھی وہ پسند ہے جو ان کی ہدایت کے ساتھ آتے ہیں. ان کی ہدایت کے ساتھ آتے. یہی ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم حج کے موقع پر، اور کیونکہ موسم ہے یہ روایت آپ کے حوالے کر، ہم حج کے موسم میں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے توجہ کیجیے، میں امام کے ہمراہ کہ میں نے دیکھا کہ میں نے محسوس کیا کہ بہت رش تھا. نابینا تھے ظاہر ابو بکر، تو امام سے کہنے لگے تعجب کے ساتھ ما اکثر الزجیج وما اکثر الحجیج. مولا کتنے حاجی ہیں اور کیا ہی شور ہے. دیکھیں آپ بھلے انسان کی آنکھیں بند ہو لیکن اگر لوگوں کا شور زیادہ ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ ہے. ایسا ہی تو کہتا ہے کہ ما اکثر الحجیج وما اکثر الزجیج، کتنے ہی حاجی ہیں اور کتنا ہی شور ہے. مولا امام نے فرمایا یہ کہو کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، یہ کہو کہ شور تو زیادہ ہے حاجی کم ہے. حاجی کم ہے شور زیادہ ہے. اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا میرے پاس آؤ. اب جو ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا تو ابو بصیر کہتے میں نے دیکھا کہ لوگ انسان کم تھے، جانور زیادہ تھے اور ان میں شیعہ ایسے چمک رہے تھے جیسے رات کے آسمان میں ستارے چمکا کرتے ہیں. امام نے بتایا دیکھا بس جو روایت کے ساتھ کعبے میں آیا ہے وہی حاجی ہے، باقی سب جانور ہیں. سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث کہ یوم عرفات حدیث ہے نا، اور عرفے کا دن بھی ہے قریب. تو سنیے حدیث کہ یوم عرفات خدا میدان عرفات سے پہلے حسین کے سائروں پر نظر پڑتا ہے. یوم عرفات کیوں؟ اس لیے کہ عرفے والے دن کعبے میں جانور نظر آ جائیں گے. حسین کے روزے پر انسانوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے. صلوات پڑھے ختم ہو رہی ہے تقریر. کیا کہا قرآن نے اور امام نے کس چیز کو دلیل بنایا؟ ان ھذا صراطی مستقیم، یہی ہمارا صحیح رستہ ہے، سیدھا رستہ. اگلا جملہ فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، خبردار اس رستے کی اتباع کرنا، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنا. لیکن قرآن نے جملہ غور کیجئے گا، قرآن نے تو حکم دے دیا، حدیث نے حکم دے دیا کہ جو اللہ کا رستہ ہو بس وہی لائق اطاعت اور اتباع ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ ہو اور تم جس مجبوری میں بھی کھڑے ہو خبردار اس کی اتباع نہ کرنا. یہ تو قرآن کا حکم ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیے اس کا اول مصداق کون ہے؟ جو پہنچ جائیں وہ اپنا ہاتھ ضرور اٹھا کے مجھے بتائیں. اور جوانوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں کہ کہاں تک آپ کو لے کے جانا. ابلیس فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، بس یہ جو رستہ ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت اور اتباع. توجہ جملہ کے حوالے کرو. اب سمجھ میں آیا جب بھرے دربار میں اس آیت کا مصداق کون ہے؟ جب بھرے دربار میں کسی نے کہا یا مسلم سلم الامیر، امیر کو سلام کرو، مسلم کے ہاتھ بندے تھے، زنجیروں میں جکڑے تھے، لیکن ایک مرتبہ زبان میں توڑ بہادروں کی طرح کہا مالی الامیر
فلا تتبعوا السبل. مسلم نے عملی جامہ پہنایا ہے سائد کو. لیکن زبان سے کہنا اور ہے, میدان عمل میں کہنا اور ہے. مالی الامیر سوى الحسین, میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین. کسی کو سلام نہیں کروں. شروع تقریر میں کیا کہا تھا کہ سلام مومنوں کے مابین لفظ تحیت ہے, لفظ دعا ہے. وہ مسلم کہ جو سلام کرنا گوارا نہ کرے, وہ اتباع کرنا گوارا کرے, یہ گردن کٹ جائے گی لیکن مسلم کا سر نہیں جھکے گا. آپ سمجھ میں آیا کیوں حسین نے انتخاب کیا تھا مسلم کا؟ کیوں کہا تھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی, میں تمہارے درمیان اپنے بھائی کو, اپنے ابن عم کو اور اپنے وفود کی جان کو بھیج رہا ہوں. اللہ اجرکم علی اللہ. آپ آج رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا, دو غموں کا پیسہ دینا ہے فلاد سیدنا کو. اللہ اکبر. خدا کی قسم بینی و بین اللہ منبر پہ بیٹھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جان کے جملہ ہے. بہت ہی موفق اور خوش نصیب اور خوش بخت ہیں آپ کہ امت جہاں خوشیاں اور تفریح کر رہی ہے وہاں آپ ان کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں جن کو سجدہ میں رویا ہے. اللہ اکبر. عید کی خوشی اپنی جگہ, لیکن عزیزوں اس دنیا میں آل محمد کو عید منانے کب دیا؟ عید الفطر سے پہلے علی کا ہم دکھایا. اور یاد رکھیے گا یہ جو عیدیں ہیں نا, کسی کو اشتباہ نہ ہو اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ عیدیں بھی ہمارے ہی لیے ہیں. ان عیدوں پر شیعوں کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. امام کی حدیث ہے ان لشیعتنا اربعۃ اولاد, امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کے لیے ہے 4 عید ہے, اور صرف ہمارے شیعوں کے لیے. عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید الجمعہ, عید الغدیر, اور غدیر ان میں سب سے افضل ہے. یہ عیدیں آپ کی اور میری ہیں. عید منائے انسان, لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ آج ہم تو غم کر کے فرش ادا لپیٹ کے عید کے دن چلے جاتے ہیں, آل محمد نے اس عید کو کیسے منایا ہے؟ مسلم کے یتیم بچوں پر کیا گزری ہوگی, جعفر صادق پر کیا گزری ہوگی جب باپ کی شہادت کی خبر ہوئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. مجھے بھیجا ہے, میں اطمینان سے مسائل پڑھوں گا لیکن عزیزوں تھکنا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا یہ گریہ مقدمہ بن رہا ہے محرم الحرام کے لیے. ابھی سے اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈال لیجیے. آج اس مجلس سے وعدہ کریں کہ بی بی ہمیں اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہ بھی آئے تو ہم چیخ مار کے تیرے لال کپڑے فتح دیں گے. کوفے آئے ہیں حکم حسین ابن علی سے, اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ بڑا مجمع تھا جس نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جب ابن زیاد کوفے آیا ہے اور اس نے امر جاری کیا علی کے شیعوں کے خلاف, علی کے اہل بیت کے خلاف, تو جب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی تو بڑا مجمع تھا, لیکن جب عشاء کی نماز پڑھا کے پیچھے پڑھتے تو مسجد میں کوئی مسلم کے پیچھے نہ تھا. در بدر میرا مولا ایک گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھا
اب جو گھر کا دروازہ کھلا تو ایک خاتون باہر آئی جس کا نام تھا دعا. وہ کہتی ہے کہ اے غریب الوطن تو کون ہے کہ تیرا پیسے میں کوئی گھر نہیں ہوا ہے. کہا کہ اگر گھر ہوتا تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا ہوں. کہا کہ میں کون؟ تو کہا کہ تم نے رسول خدا کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں ان کی معتقد ہوں، میں مسلمہ ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھنے والی ہوں. تب یہ بتا کہ تم نے علی کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں وہ میرے مولا ہے، میں ان کی ہدایت پر ہوں. تب یہ بتا کہ ان کے بھائی عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں ان کی معتقد ہوں. بس رو کر کہنے لگے کہ میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. جیسے ہی عقیل کا نام آیا اور مسلم کا نام آیا تو آج اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا اور کہا کہ مسلم آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر میں مہمان ہیں، آئیے بیٹھیے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے میں مہیا کروں گی. تو ایک مرتبہ لے کر کہنے لگے آپ ہمیں ایک حجرہ دے دو، ہم رات بھر خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اب جب تک زندہ ہو، جب تک سانسیں ہو، خدا کی توجہ کیجیے گا. نہ صاحب کچھ ہم لوگ ادا رہے وہ کہنے لگے جب تک سانسیں ہو خدا کی عبادت کو مصروف ہونا چاہتے ہیں. حجرہ دیا گیا. ادارے دعا کا بھائی جو ابن زیاد کے دربار میں تھا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس میں جا کے محبوب کے راتوں رات ابن زیاد نے لشکر کو تیار کیا، دعا کے گھر کے باہر بھیجا. صبح فجر کی نماز سے وہاں مسلم فارغ ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم نے سنی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم نے سنی. ایک مرتبہ جیسی اتنا رش اپنے گھر کے باہر دیکھا دعا کا دل لڑک گیا. مسلم آگے بڑھے کہ تم پیچھے ہٹو، میں آگے جاؤں گا، میں کہوں گا مسلم آپ کے ہونے سے دعا کو بڑی دھارت ہوئی. عورتوں کا دل لہر جاتا ہے جب گھر کے دروازے کے باہر رش ہوتا ہے. اب سلام کرو اپنی اس بیوی کو جس کے دروازے پر جلتی ہوئی لڑکیاں لے کر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. دعا نے رستے کو روکا تھا نہیں مسلم جب تک میں زندہ ہوں آپ آگے نہیں بڑھیں گے. مسلم نے کہا ارے میں بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں، ہم بنی ہاشم کو گوارا نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے کسی خاتون پر حملہ ہو جائے. ہم کیا سن رہے ہو بھی تو تمہیں بڑا جملہ تمہارے حوالے کر دیا. ہمارے ہوتے ہوئے کسی خاتون پر حملہ ہو جائے میں تمہیں نام سے نصاب کروں گا. امام کی شہادت آئے گی اس کے بعد امام کا کام ہو جائے گا. تب تک اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا، اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے رکھیے گا. اللہ پڑھتے ہوئے ہائے حسین کرتے ہوئے حسین کے بیٹے کے تعلق کا استغفار کیجیے گا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا ہم بنی ہاشم ہیں، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی مزدور پر آنچ آ جائے. تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہے مسلم کاش آپ شان غریب ارے چلتا ہوا خیمہ ہے اپنے سینوں کو ماتم کرو. جمانا جتنے بیٹھے ہو ماتم کرنے میں شرمانا نہیں. تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں رونے پر کوئی تماچے نہیں مارتا، تمہارے ہاتھ میں سے گوشت نہیں بندے ہوئے. کھولو اپنے ہاتھوں کو، کرو اپنے سینوں پر ماتم. اجرکم علی اللہ. مسلم شیر کی طرح گھر سے باہر نکلے. تفصیلات نہیں کروں گا.
لاشا دفناتے ہوئے دیکھا، ارے غمزن بھبی کا لاشا دفناتے ہوئے دیکھا، زینب کی بے مخنا و چادر سواری کو دیکھا، بے پجامہ عورتوں کو دیکھا، اور یہ سارے غم لے کر میرا مولا اپنے گھر میں آخری جگہ ہے مجلس سے بھی کر رہا تھا، اچانک ملعون خلیفہ کو امام سے دور ہوا، ایک زہر دیا گیا، گھوڑے کی سین میں زہر کو بچایا گیا، جب امام اس گھوڑے پر بیٹھے ہیں آخری جملہ امام کا تعلق آئے گا، امام اس گھوڑے پر بیٹھے ہیں زہر صلاحیت کر گیا، تین دن ظالم وقت کا یاد رکھنا اور ماتم کا تیرے بستر باغر کا تعلق کا، تین دن میرا مولا باغر اپنے بستر پہ تڑپتا جا رہا تھا اور لبوں پر ایک سکت تھی، ہائے حسین، ہائے زینب، ہائے سکینہ، ارے جنازہ اٹھا، جعفر صادق نے جنازہ پڑھایا، اب جو آخری جملہ آئے والوں کا تعلق، جنازہ اٹھا، کربلا کی طرف رخ کیا، میں آنکھیں چاہوں گا، اے میرے دادا حسین، مجھے کفن ملا، مجھے غسل ملا، لیکن آپ کا جنازہ میں دونوں کا ساتھ کربلا کا میدان۔ میرا مظلوم ماں، 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 میرا مظلوم ماں۔ وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے، 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 یہ پہلی شمع شہادت یہ جھلملائی ہے، وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے، وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے، بھری ہے کوفے کی گلیوں میں فوج ظلم ستم، ارے بھری ہے کوفے کی گلیوں میں فوج ظلم ستم، ادھر اکیلے ہیں مسلم، ادھر خدائی ہے، وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے، وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے، وطن
بے وفائی ہے وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے جدائی دونوں کی قسمت میں فضل لکھی ہے جدائی دونوں کی قسمت میں فضل لکھی ہے ایک طوفان میں اور ایک سفر بھائی ہے وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے جدائی دونوں کی قسمت میں فضل لکھی ہے ایک طوفان میں اور ایک سفر بھائی ہے وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے وطن سے دور مسافر کو موت آئی ہے ماں کو خبر سنا
دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی بیٹے کا ٹوٹتے دم جو دیکھتی رہی بالوں پہ خوب زر کا جس نے لگا لیا آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ ایک رونے ایک محمد جو دل کا چین تھے پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے زینب نے لال دونوں دیپر کیے فدا آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ ایک یون ایک محمد جو دل کا چین تھے پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے زینب نے لال دونوں دیپر کیے فدا آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ چھ ماہ کے بسر کو کہتی رہی ربا میدان میں مسکرانا اے میرے ماتا اصغر گلے پہ کھاؤ جب تیر حرملا آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا محمد وآل محمد صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولانا وعلى أنصارك المستشهدين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغرس الشيعة والظهار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المذموم يا القدوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا علي بن موسى الغزال الرازي بالقبر والقزا السلام عليك ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا قاضي الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا عجل الله تعالى فرجا وسحر الله تعالى مخرجا وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها